نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ جل شانہ مجھے اس کے صحیح مضمون کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، ضابطہ ہے، قرآن کریم کے اندر بیان کردہ قاعدہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی مصیبت آتی ہے اس مصیبت کا منبع در حقیقت ہمارے اعمال ہے. جہاں کہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت آتی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کرتوت ایسے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اعمال ہمارے خراب ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبت آتی ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے. ایک اور آیت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں اور تری میں، زمین جہاں لوگ آباد ہیں، جہاں پانی نہیں ہے وہاں پر بھی فساد ہے، اور جہاں سمندر ہے وہاں پر بھی فساد ہے. ہر طرف فساد غالب آ گیا. بنیاد کیا ہے؟ کس وجہ سے فساد غالب آیا؟ فرمایا کہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے جو کام انجام دیے، یعنی بدعمالیہ کی، گناہ ہوئے، اس کی وجہ سے خشک و تر میں ہر جگہ فساد پھیل گیا ہے، فساد مچ گیا ہے. انسانی معاشرے کو دیکھیں، خرابی ہی خرابی، صلاح کوئی نہیں، درستی کوئی نہیں. جہاں آپ چلے جائیں وہاں پر آپ کو خرابی نظر آئے گی. کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. بنیاد اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے
کہ اگر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کی برکتیں کھول دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ آسمان اور زمین کی برکتیں اللہ تعالیٰ کھول دیں گے اگر لوگ ایمان لائیں اور گناہوں سے بچیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے وعدہ کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ اہل کتاب توریت کو قائم کر لیں، انجیل کو قائم کر لیں، تو ہم ان کے اوپر برکتیں نازل کریں، ان کے گناہوں کو معاف کریں، ان کو رزق واسع دے، ہم ان کے سارے کام بنائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، لیکن ہم نے اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت کے بجائے، اللہ کی فرمانبرداری کے بجائے، ہم نے اللہ کی بغاوت کی، اللہ کے خلاف۔ نتیجہ یہ کہ ہمارا معاشرہ بگڑ کر رہ گیا، فساد مچ گیا، سڑ گیا معاشرہ۔ آج جس طرف دیکھو اس طرف فساد ہی فساد ہے، فساد ہی فساد ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگ، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، خوب اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کا اقرار کر کے، اللہ کی غلامی اختیار کرنے کا اقرار کر کے جب ہم اپنے عہد سے منہ موڑ لیں گے تو ہمارے ساتھ کافروں سے بدتر سلوک تو ہوگا ہی۔ ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے کفار مسلط ہو جاتے ہیں، دشمن مسلط ہو جاتے ہیں، اور آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، اسلامی ممالک ایک نہیں 50 سے زیادہ ممالک، 60 کے قریب ممالک ہیں، 60 کے قریب ممالک ہیں مسلمان ممالک، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ برونائی سے لے کر ملائیشیا، انڈونیشیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ پاکستان، آگے چلے جائیے الجزائر، مراکش تک، مغرب اقصی تک مسلمانوں کی نہ ٹوٹنے والی چین ہے، زنجیر ہے ایک مسلسل۔ میرے دوستو، اللہ نے ان مسلمان ممالک کو دنیا کی کوئی ایسی دولت نہیں جو نہ دی ہو۔ کتنے سارے ممالک ہیں ان کے پاس گرم پانی کا سمندر نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، برف ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے تمام اسلامی ممالک کے پاس گرم پانی موجود ہے، سمندر ہے، سمندر کی دولت ہے، پہاڑ ہے، پہاڑوں کے اندر دولت ہے، جنگل ہیں، جنگل کے اندر دولت ہے، دریا ہیں، میٹھے پانی کے دریا ہیں اور دریا کی دولتیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کوئلہ ہے، اور جہاں مسلمان ملک وہاں پیٹرول کی دولت ہے۔ آج پیٹرول کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ یہ درمیان میں ہمارے اسلامی ممالک کے درمیان میں دو ناسور ہیں، ایک ہندوستان کے بت پرست مشرک، اور دوسرے کو جس کو یورپ اور امریکہ والوں نے اپنی ناجائز اولاد بنا کر فلسطین اور شام کے اندر بسا کر مسلمانوں کے سینے کے اوپر خنجر گھونپ دیا۔ یہودی ہیں، ایک ہنود اور ایک یہود،
یہ دو ملک ہے مسلمانوں کے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے، ورنہ یہ پوری چین ہے۔ ان مسلمان ممالک کے پاس نفری کی کوئی کمی نہیں ہے، تعداد کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے۔ ان مسلمان ملکوں کے پاس ہمت کی کوئی کمی نہیں ہے، اپنے آپ کو شہید کر سکتے ہیں۔ یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے، کسی کے اندر نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ جل شانہ نے ان مسلمان ممالک میں سے ایک ملک کو، ہمارے ملک کو، یہ اعلیٰ ترین اعزاز دیا کہ اس کو ایٹمی ملک بھی بنا دیا، کہ جس ایٹمی ملک کے بننے کے بعد ہندوستان کی نظریں جھک گئیں، امریکہ کی نظریں جھک گئیں، اور سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس کیسا ایٹم بم ہے۔ لیکن میرے دوستو، ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود آج افغانستان پر امریکیوں نے اس کو طاقت و تاراج کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، بچوں اور عورتوں کو قتل کیا، مردوں کو قتل کیا اور فساد مچا کے رکھ دیا۔ یمن کے اندر شورش برپا ہے، عراق کو جھوٹے الزامات کے تحت مسلمان سربراہ کو عید کے دن پھانسی دے دی، اور میرے دوستو سوڈان کے اندر انقلاب، لیبیا کے اندر انقلاب، تونس کے اندر انقلاب، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اپنے یورپ اور امریکہ کی جنگ کو یہاں لا کر، مسلمانوں کے ممالک میں لا کر جنگ کی آگ بھڑکا دی، اور فلسطین تو جل ہی رہا ہے۔ شام کو جلایا گیا، فلسطین 70 سال سے جل رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر ہمت کیوں نہیں؟ حقیقت یہ ہے، اس میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں، کہ اگر مسلمان صرف تھوک دیں، اسرائیل جہاں پر قابض ہے وہاں پر تھوک دیں، تو اسرائیل اتنا چھوٹا ہے کہ وہ تھوک کے اندر ڈوب جائے گا، اتنا چھوٹا ملک ہے۔ اس کو سارے یورپ والوں نے اور امریکہ نے مسلح کر رکھا ہے، تمام ہتھیار دے رکھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے پاس وسائل بہت ہیں، لیکن اس کا کچھ اپنا نہیں، وہ غلام ہے امریکہ کا، ذلیل ہو کر رہ رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو، نہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کو بلکہ پورے عالم کے مسلمانوں کو نکیل ڈال کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ہماری اس عجیب منظر کشی کی، فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری امتیں، ساری قومیں تمہارے خلاف اس طرح جمع ہو جائیں گی جس طریقے سے پلیٹ پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کھانے کی پلیٹ اور دسترخوان پر جس طریقے سے جمع ہو جاتے ہیں اور ہر ایک اپنا ہاتھ ڈالتا ہے، اس طریقے سے سب کے سب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہماری تعداد اس زمانے میں کیا ہوگی نہیں، کم ہوگی، ہماری تعداد نہیں ہوگی کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، لیکن فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی، سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں کی طرح ہوگے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کیوں یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تمہارے دلوں کے اندر وہن ہوگا، وہن، تمہارے دلوں کے اندر وہن ہوگا۔ اس وجہ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنے کی عادت۔ دنیا کی محبت تمہارے دل میں ہوگی، تم دنیا کی محبت کی وجہ سے نمازیں فوت کر دو گے، شٹر بند نہیں کر سکو گے، تم اپنی دکان کا شٹر بند نہیں کر سکو گے دنیا کی محبت کی وجہ سے کہ میرا گاہک چھوٹ جائے گا۔ تمہارے بچے، تمہاری اولاد نمازیں ضائع کریں گی، دین کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے۔ دنیا بھر کی خرابیوں کے اندر تم پڑے رہو گے اور موت سے تم ڈرو گے۔ ایک وہ وقت تھا جو لوگ موت سے نہیں ڈرتے تھے، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کرام رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں، ان کی تلوار، اس کے اندر دھار نہیں، دندانے پڑے ہوئے ہیں، تلوار کے دستے پر پکڑنے کی جگہ چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں، چیتھڑے، کپڑے کے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں۔ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ تم ان تلواروں سے فتح کرنے آئے ہو، مذاق اڑاتے، لیکن سینہ تان کر چلتے تھے اور ایک ہی بات کہتے تھے، یا تو مسلمان ہو جاؤ، ہمارے برابر ہو جاؤ گے۔ مسلمان نہیں ہوتے، زبردستی ہم مسلمان بنانے والے نہیں، لیکن تم ہمارے ماتحت بن کر خراج ادا کر کے رہو، ٹیکس ادا کر کے رہو، ہمارے ماتحت رہو، اور اگر تم ایسا بھی نہیں مانتے تو ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ میرے دوستو، کبھی افراد کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا، کبھی افراد کی طرف نہیں دیکھا، کبھی وسائل کی طرف نہیں دیکھا۔ اللہ کے لیے انہوں نے کام کیا اور موت سے وہ گھبرائے نہیں، موت سے گھبرائے نہیں۔ قسطنطنیہ کی جنگ جاری تھی، صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان میں موجود تھے۔ ایک صاحب نے اکیلے ہی حملہ کر دیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ نہیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہا۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ ہلاکت میں ڈالنا نہیں، ہلاکت میں ڈالنا یہ ہے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام عام ہو چکا، اسلام پھیل چکا، اب ہمیں جہاد کی ضرورت نہیں۔ انصاری اپنی کھیتی باڑی کے لیے چلے گئے اور مہاجر اپنی تجارت کے لیے نکل گئے۔ نتیجہ یہ کہ جہاد کو چھوڑنے کی بات ہو رہی، اللہ کی طرف سے اعلان آیا کہ دیکھو اگر تم اپنی دنیا میں لگو گے، تجارت میں لگو گے، کھیتی باڑی میں لگو گے، جہاد کو چھوڑ دو گے تو اپنے آپ کو تم ہلاکت میں ڈالو۔ میرے دوستو، آج ہمارا حال صرف اسی وجہ سے برا ہے۔ غزہ، فلسطین کا ایک چھوٹا سا حصہ، جن کی زندگی ہر وقت ان کے اوپر موت سوار ہے، ہر وقت موت سوار ہے، لیکن شیر دل زندگی وہ گزار رہے ہیں، اپنی عمارتوں میں گزار رہے ہیں تو بھی، بنکروں اور تہہ خانوں میں گزار رہے ہیں تو بھی۔ ان حالات میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دیسی انداز سے میزائل تیار کر کے اسرائیل کو جھکنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی، کتنی بڑی ہمت کی بات ہے۔ اور ان کے اس حملوں کی وجہ سے، ان حملوں کی وجہ سے اسرائیل کا نقصان ہوا اور زبردست نقصان ہوا۔ ان کے کمانڈروں نے اپنے وزیر اعظم کو مشورہ دینا شروع کر دیا، اپنے بڑے کو مشورہ دینا شروع کر دیا کہ جنگ بندی کر دو،
نقصان میں رہیں گے۔ ان کا ایئرپورٹ کئی مہینوں سے بند ہے، جو ایئرپورٹ انتہائی مصروف ہوتا تھا بند ہے ان کا ایئرپورٹ، ان کے لیے جائے قرار نہیں ان نہتے مسلمانوں کی ہمت کی وجہ سے۔ اور باقی جو اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں چاروں طرف سے کیا کر رہے ہیں، اور جو 58 ممالک 60 ممالک مسلمانوں کے حکمران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، مذمتی قراردادیں پاس کر رہے ہیں، مذمتی قراردادیں پاس کر رہے ہیں۔ مذمتی قراردادوں سے کبھی کوئی ملک فتح ہوا اور کسی ظالم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا؟ عموریہ میں ایک خاتون کے اوپر ظلم ہوا، ایک خاتون کے اوپر ظلم ہوا، عموریہ میں ایک خاتون کے اوپر ظلم ہوا، اور ظلم جب ہوا تو اس نے آواز دی، واہ معتصماہ، واہ معتصماہ، کہاں ہو معتصم باللہ، مسلمانوں کے حکمران تم کہاں ہو؟ بغداد میں معتصم باللہ کے کان میں یہ آواز آتی ہے، لوگ پہنچاتے ہیں، ایک بے بس خاتون کو وہاں کے حکمران نے مارا ہے، تھپڑ مارا ہے۔ معتصم باللہ کوئی مشروب پی رہا تھا گلاس میں، آدھا گلاس پی لیا، آدھے گلاس کو بند کر دیا اور کہا کہ یہ گلاس اس وقت پیوں گا جب میں اس کا بدلہ لے لوں گا۔ میرے دوستو، وہاں سے فوج کو بھیجا، پورے ملک کو فتح کیا اور اس حکمران کو قتل کیا، پھر کہیں جا کر اس نے چین کی سانس لی۔ آپ جس علاقے کے اندر بیٹھے ہیں سندھ کا علاقہ ہے، اس پورے بر صغیر کے لیے باب الاسلام کہلاتا ہے، اور آپ سندھ کے بھی کراچی کے علاقے میں ہیں، جس چند میل کے فاصلے پر دیبل کا علاقہ ہے جہاں پر محمد بن قاسم آیا تھا، ایک عورت کی آواز پر جس نے آواز دی تھی، وہ حجاجہ، حجاج بن یوسف میری فریاد رسی کرو۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے کی سرکردگی میں فوج کو بھیجا اور یہ پورا خطہ مسلمان ہو گیا۔ ایک مسلمان کی آواز پر پورا عالم اسلام لرز اٹھتا تھا۔ آج میرے دوستو، فلسطین کی ماؤں کا کیا حال ہے، فلسطین کی بہنوں کا کیا حال ہے؟ شادی کی تیاری ہے، 1 مہینے کے بعد شادی ہے، لیکن اپنے خون میں رنگ جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، دودھ پیتے بچے، ان کی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ دکھ کی انتہا ہے، لیکن ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہمارا دل ایسے موقع پر بھی نہیں دھڑکتا تو یاد رکھیے ہمیں اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ من لا یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو مسلمانوں کے معاملات میں غمگین نہیں ہوتا، مسلمانوں کے معاملات میں فکر نہیں کرتا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جہز غازیا فقد غزا، جو شخص کسی جہاد لڑنے والے کو سامان دے اس نے گویا خود جہاد کیا۔ من جہز غازیا فقد غزا۔ میرے دوستو، ہم نہیں پہنچ سکتے، ہمارے ہاتھ یہودیوں کے گریبان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ اپنی حلال کی کمائی سے کچھ تو دے سکتے ہیں نا۔ 10 روپے تو دے سکتے ہیں، 5 روپے تو دے سکتے ہیں، دیجئے۔ آج دینے کا موقع ہے۔ دارالعلوم کراچی میں فنڈ باقاعدہ کھول دیا گیا ہے، آپ دل کھول کر وہاں پر پیسے جمع کریں، آپ کی یہ امداد ان بھائیوں تک پہنچے گی، ان بھائیوں تک پہنچے گی۔ کسی کے ہاتھ میں دینے کی ضرورت نہیں، کسی کے اوپر بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دارالعلوم کراچی ہمارے لیے قابل اعتماد ادارہ ہے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم کے ماتحت یہ سارا کام ہو رہا ہے، اعتماد کے ساتھ۔
آپ جس قدر ہو سکے وہاں پر جا کر حصہ ڈالیں۔ کوئی شخص 10 روپے دے سکے 10 روپے دے، 10,000 روپے دے سکے تو 10,000 روپے دے ضرور۔ آج آپ کو جہاد کے اندر حصہ ڈالنا ہے، آج آپ کو اس میں حصہ لینا ہے۔ ایک کام تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنے گھر کی عیاشی کے بجائے ان فلسطینی بچوں کی خوراک اور ان بچوں کو مدد پہنچانے کے لیے میرے دوستوں ایک تو یہ کام ہمیں کرنا ہے، دوسرے ہاتھ اٹھا کر دعا تو کرنی چاہیے۔ ہماری نماز میں کوئی دعا خالی نہیں جانی چاہیے کہ ہم ان فلسطینیوں کے لیے، ان افغانیوں کے لیے، ان عراقیوں کے لیے، شامیوں کے لیے، برما کے ارکانی مظلوم مسلمانوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ آج آپ ان کی فکر کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، اپنے آپ سے بلاؤں کو ٹالیں گے، مصیبتوں کو ٹالیں گے۔ اور اگر آج آپ نے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا، آپ کو کسی قسم کی کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی، میرے دوستو ایسا وقت ہمارے اوپر کل آ سکتا ہے، ایسا وقت آ سکتا ہے۔ وہ مقدس ترین سرزمین کے لوگ ہیں جہاں پر انبیاء کرام کی انتہائی کثرت رہی، اور اللہ نے قرآن کریم میں بتلا دیا کہ اس علاقے کو اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو ہم نے برکت دی ہے۔ ایسا علاقہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے وہاں پہنچ کر انبیاء کرام کی امامت کر رہے ہیں، اور وہاں سے آپ معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایسا مقدس مقام ہے، وہ مقام جو ایک عرصے تک مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1.5-2 سال تک آپ نے وہاں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس مقام کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی عزت سے، اپنی آبرو سے بڑھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کے درد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں پر درد محسوس کریں گے، اللہ اس درد کو قبول کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا اثر وہاں پر ظاہر کرے گا۔ اپنے اندر درد پیدا کریں، یہ 2 کام کر لیں۔ ایک کام مالی مدد جس حد تک ہو سکے آپ سے، آپ اپنے تھوڑے پیسوں سے شرمائیں نہیں، آپ کے تھوڑے پیسے بن کر قطرہ قطرہ دریا بن جائے گا۔ اور دوسرے دعاؤں کے اندر کون مجبور ہے؟ دعا نہیں کر سکتے ہم؟ صرف مسجدوں میں نہیں، گھروں میں بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ میں اصل بات کی بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے دوستو، مصیبت جو آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، انفرادی توبہ کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔